din din da din din da dina di dina dina di dina din da dina dina katta da dina din din da din din da dina katta da dina. Higher education prospects and challenges. Our moderator for today's session is Faisal Bari. We would like you to please be seated on the stage and invite the speakers. Thank you. Are very well known for work in higher education. Dr. Pervez Hoodbhoy Sahab. Dr. Hoodbhoy is a very well-known physicist. He's been associated with Quaid-e-Azam University for a long time, but has also taught in a number of other institutions, has worked on higher education, on science. آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید ان کے کچھ ڈاکیومنٹریز وغیرہ بھی دیکھی ہوں سائنس پہ. has done a lot of work on education and propagation of education and science. ہمارے دوسرے ساتھی ڈاکٹر فرید پنجوانی صاحب. فرید پنجوانی AKUID کے ڈین ہیں. A lot of Farid's work has been on civilization, values, principles, and is also working on a number of projects related to now teacher education, as well as obviously being the dean of the School of Education at AKU. Thank you very much. مجھے معلوم نہیں پرویز کہہ رہے ہیں کہ شور اس کا کافی ہے, کچھ کم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بیک گراؤنڈ نوائز شاید اتنی رہے. اچھا, so what we will obviously, as the title suggests, we are thinking about higher education, reimagining, rethinking, or in some ways thinking about higher education. اچھا, دو تین چیزیں میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ سیٹ کر دوں. میرا نام فیصل باری ہے, میں لامس میں پڑھاتا ہوں پچھلے 25-30 سال سے اکنامکس اور ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کافی کچھ کم از کم کووڈ کے کچھ سال پہلے سے بہت ساری چیزیں وی ہیڈ اسٹارٹیڈ سیئنگ ان ہائر ایجوکیشن دیٹ ور اسٹارٹنگ ٹو کویسچن ہاؤ وی ڈیلیور ہائر ایجوکیشن, واٹ وی ٹیچ ان ہائر ایجوکیشن, what is higher education for, etc. And by higher, we are really talking about beyond K-12. 12th grade کے بعد جو یونیورسٹی جسے کہتے ہیں, کالج کہتے ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں پریشرز کچھ یہ آنے شروع ہو گئے تھے کہ جی 4 سال کالج کیوں چاہیے, کیا اس سے کم میں ہم اسکل سیکھ سکتے ہیں, کیا 6 مہینے کے کورسز کر کے یہاں لوگوں کو CSIT میں جابس مل جاتی ہیں, تو پھر 4 سال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا فائنینشیل اسپیکٹ بھی ایک بہت بڑا تھا, اور یہ انٹرنیشنلی بات کافی زیادہ شروع ہو گئی تھی ایون بیفور کووڈ کے. یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں دوبارہ سے سوچنے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ جو ڈلیوری میکنزم ہے ہائر ایجوکیشن کا, اس میں ایڈ ٹیک آ گیا, موکس آ گئے, بہت سارے اور طریقے آ گئے جس سے ہم ایجوکیشن ڈلیور کر سکتے تھے. تو یہ سوال بھی آنے شروع ہو گئے کہ کیا ایجوکیشن ڈلیوری کے لیے ضروری ہے کہ ہم 4 سال کے لیے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کریں بیچلرس کے لیے, پھر ماسٹرز کے لیے وغیرہ, اور اس کا اور کوئی طریقے ہو سکتے ہیں یا نہیں. کووڈ میں یہ چیز بہت زیادہ سامنے آ گئی. یونیورسٹیاں, کالجز بند ہوئے, اس کے بعد جب دوبارہ کھلے تو اسٹوڈنٹس میں یہ کویسچننگ زیادہ ہو گئی کہ کیا ہمیں ضرورت ہے واپس آنے کی اسکولوں میں. بہت سارے, پوری دنیا میں ہی بہت سارے ممالک میں, بہت ساری یونیورسٹیز میں اٹینڈنس بھی اور انرولمنٹ دونوں کے ایشوز بھی کئی جگہ آئے, اور وہ ڈیبیٹس بھی ابھی بھی چل رہے ہیں. لیکن آف کورس ایک نئی چیز اور جو اب آ گئی وہ AI ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں پتہ ہے مارکیٹس تو بدل رہی ہیں بڑی تیزی سے. اس سال اگر آپ دیکھیں CS کا چرچا ہر جگہ ہے, لیکن CS کی ریکروٹمنٹ جو ہے اس سال آف فنشنگ گریجویٹس وہ کافی اس میں کمی آئی ہے, کیونکہ کوڈنگ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں رہی, اور سکلز چاہیے, اور مارکیٹ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے.
and though we can't predict really where we will go, लेकिन ये बात क्लियर है कि कल की मार्केट, कल की वर्क स्पेस आज से बहुत मुख्तलिफ होगी. तो उस सिलसिले में भी फिर सवाल ये बनता है कि हायर एजुकेशन कैसे तैयारी करे इसके लिए. हम एक एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला ये होता है ना कि मेरे जैसे कल के लोग आज में बैठ के कल के लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर कल ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, ज़्यादा मुश्किल हो जाए ये सोचना कि वो कल कैसा होगा, तो शायद वो ज़्यादा फिर सोचने की ज़रूरत पड़े कि फिर आज हम क्या करें जिसके लिए हमारे बच्चे बेहतर तैयार हो सकें. सो ये कॉन्टेक्स्ट है एक साइड पे. दूसरी साइड पे हम पाकिस्तान में ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी सेक्टर पे बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं. एक 280 यूनिवर्सिटियाँ अब हो गई हैं जो, और तकरीबन हर साल 10-15 नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं. पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हमसे चल नहीं रही, हम बहुत तेज़ी से नई यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, प्राइवेट भी पब्लिक भी. फेडरल चार्टर भी आ रहे हैं, प्रोविंशियल चार्टर भी आ रहे हैं, आसान भी हो गया है चार्टर लेना. यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सपैंडिंग अ लॉट नंबर वाइज. फैकल्टी उतनी है, मुश्किलें हमें पड़ी हुई हैं. इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं, उनको कई डिपार्टमेंट्स बंद करने पड़ रहे हैं, कई प्रोग्राम्स बंद करने पड़ रहे हैं. ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं. फेडरल फंडिंग या ओवरऑल फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ की या स्टैटिक है या कम हुई है काफ़ी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो ये दोनों ट्रेंड्स आपके सामने हैं, इंटरनेशनल और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है. तो हम अपने मेहमानान गिरामी से कुछ इस पर रोशनी दिलवाएंगे कि फिर हम एक्चुअली किस तरह सोचें हायर एजुकेशन के बारे में, किस तरफ जाएं. फरीद, इफ़ आई में बिगिन विद यू, मुझे थोड़ा सा बताइए कि हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, उसके मकासद क्या होंगे और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी रोशनी में इसे कैसे देखते हैं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन एज वेल. सो it seems to me that higher education in any country, any society, is by and large a barometer of the nature of the state and the direction of the state. आप हर जगह देखेंगे कि if you have a comparatively liberal democratic state, तो वहाँ की नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी वुड ऑल्सो हैव दैट स्पेस कि डिबेट्स हो सकें, सोशल साइंसेस ग्रो कर सकें. इन अ टेक्नोक्रेट ऑथोरिटेरियन स्टेट्स you would see that the nature of higher education is also to produce technocrats but not critical thinkers and social scientists. अगर एक state तितर बितर है, it itself doesn't know where it wants to go, what it wants to do, then you will see that the higher education also suffers from the same kind of narrative and same kind of practices. तो ये तो एक चीज़ है कि there is a relationship between the nature of state and higher education. Unless higher education self-consciously resists the state, otherwise it falls in the same kind of direction. अब अगर हम अभी देखें तो लास्ट 40 years से द स्टेट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव देमसेल्फ बिकम कैप्चर्ड बाय द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ न्यू लिबरल कैपिटलिज्म. चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पर आपको नज़र आता है. एंड देयरफॉर द स्टेट्स डिफाइन देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ GNP, GDP, and that's what they expect from the universities as well, that they become resources generating, human resource generating in that section. And they also want universities to run like businesses, कि जी आप अपने resources खुद generate करें, the students become consumers, and universities पे fees, student debt, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती है लास्ट 40 years के अंदर. इंग्लैंड में तो इट हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जब हायर एजुकेशन वाज पेड थ्रू पब्लिक मनी. उसके बाद पहले फॉरेन स्टूडेंट्स पे फीस लगी, फिर वो बढ़ी, फिर लोकल पे लगी, एंड देन
you can see آج کہاں پر ہے. تو اکنامکلی ڈریون ہائر ایجوکیشن کریٹ ہوئی ہے, اینڈ اگر اب اس کے جو نیچر اور سسٹمیٹک وے ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرٹیکولر کنٹری میں انسٹیٹیوشنلائز کیسی ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ نہیں ہے تو ہم وہ بھی اچھی طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں, بلکہ کیوس ہم نے کریٹ کیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اینی ٹائم یونیورسٹی کین کم اباؤٹ, ایک ایک دن میں 10 یونیورسٹیز اپروو ہو جاتی ہیں, لوگ نہیں ہیں. یونیورسٹی کا جو اور ہائر ایجوکیشن, دا کویسچن از واٹ از ہائر ان ہائر ایجوکیشن. Throughout history, the higher in higher education has been not only to have the capacity to earn, but the ability to think, citizenship, critical citizenship, ability to reflect on oneself, وہ Socratic جو idea ہے, know thyself. یہ سارے goals I think sideline ہو گئے, and economic goal has become quite central. So you would still find کہ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹیز کو ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت پریولیج مل جاتی ہے اگر آپ پروفیشنل ڈگریز دے رہے ہیں اور آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ, انجینئرز بنانے کی کوشش کریں. سو آئی تھنک اگر ہم اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ایک ریولوشن چاہیے. یہ ری امیجن کا ورڈ از اے ویری گڈ ورڈ. ایک کمپلیٹ ریولوشن ہائر ایجوکیشن میں چاہیے. بہت 2-3 موٹی باتیں کروں گا, پھر آئی ووڈ لو ٹو ہیئر ڈاکٹر ہود بھائی ایز ویل. یونیورسٹیز کو آپ نے جس طرح سے بنایا ہے اس کے بجائے ہائر ایجوکیشن شوڈ بی سین ایز اے پریولیج وچ شوڈ بی اویلیبل ٹو دوز ہو ڈیزرو اٹ, بٹ دین فلی سپورٹڈ تھرو پبلک منی. یونیورسٹیز کو آپ کو آٹونومی دینی پڑے گی, قابل لوگ لانے پڑیں گے, اینڈ یو ہیو ٹو کریٹ اسپیس ان دا پالیٹکس دیٹ پیپل کین اسپیک. پیپل شوڈ ناٹ فیل کہ اف دے ریز وائسز, دے آسک کویسچنز, وہ اٹھا لیے جائیں گے, سارے ہمارے یہاں مسئلے. تو جب تک آپ کی پالیٹکس کے اندر اسپیس نہیں ہوگا, اٹس ویری ان لائکلی کہ ایک نیرو بینڈ آف ہائر ایجوکیشن, جس کو شاید ہائر ایجوکیشن کے بجائے ہائر اسکل بلڈنگ کہنا چاہیے, وہ پاسبل ہوگی. سو دیز وڈ بی مائی انیشیل تھاٹس. اینڈ دین if I can just add, ڈاکٹر ہود بھائی, کہ آپ نے پاکستان کی جو پچھلے 25-30 سال کی ایولیوشن ہے ہائر ایجوکیشن کی وہ بھی دیکھی ہے, تو تھوڑا سا اس پہ بھی ذکر کرتے ہوئے اگر آپ اب آگے نظر ڈالیں تو آپ کیسے اس وقت دیکھیں گے؟ بہت مناسب. لیکن آپ نے شروع میں جو بات کی نا, اس کے تسلسل میں کہوں گا کہ بالکل 100% آپ کی بات درست ہے کہ اب تو ٹھیلوں پر ڈگریاں بکتی ہیں. اب تو ہر گلی میں کوئی نئی یونیورسٹی آپ کو نظر آتی ہے اور بھرمار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا؟ اب آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کو پاکستان کے بننے کے 25 سال پہلے سے بات شروع کریں. نہ وہ بہت جلدی ہے. ہمیں اس کو اور پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب پاکستان بنا تو اس وقت صرف ایک یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی. کراچی یونیورسٹی تھی لیکن وہ بامبے یونیورسٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی اور آج تک پہنچی ہے. لیکن جو ایک یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی, وہ اچھی یونیورسٹی تھی, اور اچھی اس لیے تھی کہ اس میں اساتذہ بہت قابل تھے. وہ اساتذہ سارے کرسچن یا ہندو تھے, مسلمان ان میں سے شاذ و نادر تھے. اور وہ اس لیے کہ اس بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کی تاریخ کوئی اتنی روشن نہیں تھی. اگرچہ مسلمان 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک علم کی شمع جلاتے رہے اور بہت بڑا کام کیا علم کے شعبے میں, سائنس میں اور عمرانیات میں اور ہر چیز میں. لیکن اس بر صغیر میں مغل کے زمانے میں خاص طور پر کوئی علمی کام نہیں ہوتے تھے, اور اسی لیے آج آپ جو دیکھتے ہیں وہ اس کا تسلسل ہے. اچھا, اگر اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھا جائے تو اسلامی دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جہاں اصل یونیورسٹیاں ہیں. ایک ترکی ہے, ایک ایران ہے. دوسرے ملکوں میں بالخصوص سعودی عرب یونیورسٹیاں بہت ہے, پیسہ بہت ہے, بڑی شاندار عمارتیں کھڑی کی ہیں, بہترین لیبارٹریاں ہیں,
لیکن وہاں کوئی علم کی تاریخ نہیں ہے, اس کی کوئی روایت نہیں ہے, اور اگرچہ اب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کو پنپنے میں بہت وقت لگے گا. تو چلیے اب پاکستان کے حالات کی طرف آتے ہیں, اور 25 سال پہلے کی بات میں اب شروع کرتا ہوں, جب کوئی اس وقت پبلک سیکٹر میں کوئی 25 یونیورسٹیاں تھیں. پھر 9/11 ہوا اور اللہ کے فضل سے, امریکہ کے فضل سے اوپر سے ڈالر کی بوریاں گرنے لگیں, اور اتنے ڈالر گرے کہ جو یونیورسٹی بجٹ ہے, یونیورسٹی کے لیے جو خرچہ مختص کیا گیا تھا, وہ 10 سال کے اندر 12 گنا بڑھا, یعنی کہ 1200%, which is an absolute world record. Nowhere else in the world have you had such a fantastic increase in higher education budgets. تو یونیورسٹیاں بننے لگیں, پی ایچ ڈیز کی پروڈکشن بننے لگیں, بہت تیزی سے بڑھنے لگی. میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, اور پی ایچ ڈی کے لیے ہر کچھ گھنٹے کے بعد میرے دروازے پہ کوئی دستک دیتا تھا کہ سر جی آپ کے ساتھ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کس چیز کے اوپر؟ او سر جی جو آپ کہیں. ٹھیک, تو آپ نے پڑھا کیا؟ میں نے پوچھا کوانٹم میکینکس پڑھے ہو, کلاسیکل میکینکس, الیکٹرو میگنیٹک تھیوری وغیرہ وغیرہ؟ نہیں جی ہم پڑھ لیں گے. اچھا, تو میں نے کہا شکریہ, تھینک یو. گو کہ ہر اسٹوڈنٹ جو میں لے سکتا تھا اس پر مجھے 5,000 روپیہ ماہانہ ایکسٹرا ملتا. تو پھر وہ ساتھ والے کمرے میں اس کے دروازے پہ دستک دیتا, وہ کہتا بخوشی آ جاؤ. فیصل ایسی صورت پیدا ہوئی کہ بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹیچر پروفیسر تھیں جن کے 32 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے, اور میں سوچتا رہا کہ جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تو میرے پروفیسر کے 2 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے, ایک میں تھا اور ایک اور وہ بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا اس وقت. یہ ایم آئی ٹی کی بات میں کر رہا ہوں. لہٰذا پی ایچ ڈیز کی بھرمار شروع ہو گئی. ہر پرچہ جو آپ لکھتے تھے, اور عطاء الرحمان, ڈاکٹر عطاء الرحمان جو پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے تھے, ادھر کراچی میں ایچ ای سی کے چیئرمین لگے رہے عرصے تک, منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے, انہوں نے یہ پورے پاکستان میں پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ بس اب انقلاب آ گیا ہائر ایڈوکیشن میں. پرچوں پر آپ کو ہر پرچے پہ 50,000 روپیہ ملتا تھا, اور اس سے جو کرپشن کے دروازے کھل گئے اور جو نان سینس ریسرچ پبلیکیشنز کے نام پر شروع ہوا, وہ ہنوز ختم نہیں ہوا ہے. آج بھی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ترقی تب ہوتی ہے جب آپ یہ پرچے شائع کرتے ہیں جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں, لیکن جو یا تو چوری کے ہیں, پلیجرائزڈ, یا پھر ان میں کوئی بےمانی چیز ہے. اچھے جرنلز میں شاذ و نادر کوئی چھپ جاتا ہے, اس کے بھی طریقے ہیں, لیکن اگر نہیں چھپتا تو آپ اپنا جرنل نکال لیجئے, یا کوئی 2 نمبری نمبر جرنل میں چھاپ لیں, جس کی تعداد دنیا بھر میں بہت ہو گئی ہے. غرض یہ کہ آج جو پاکستان کی ڈگریوں, یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں, دنیا میں ان کی کوئی وقت نہیں. پچھلے سال جو مشرق وسطیٰ میں ویزے دیے گئے سرکاری طور پر پاکستانی سرکار کی طرف سے, 80% ڈرائیوری ویزے تھے, اور ان ڈرائیوری ویزے میں بہت سے بی ایس سی اور ایم ایس سی تھے جو کوئی اور کام نہیں کر سکتے, اور جن کو بس یہ چھوٹے موٹے کام ہی مل سکتے ہیں جہاں وہ جا کر اربوں کی خدمت کر سکیں. سوری میں بہت وقت لے رہا ہوں, مگر یہ بہت ایک جذباتی مسئلہ ہے میرے لیے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں یونیورسٹیوں, اب تو نیٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں نا کہ کن یونیورسٹیوں
کہ میتھمیٹکس اور فزکس اور الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس میں کسی پاکستانی کا نام ہے. میتھمیٹکس میں ایک بھی پاکستانی آپ کو نہیں دکھائی دے گا, جبکہ ہر اچھے ڈپارٹمنٹ میں 1/3 یا 1/4 انڈینز ہوں گے, 1/3 یا 1/4 چائنیز ہوں گے, اور باقی امریکن ہوں گے. یہ امریکہ کی, بٹ ناٹ ون سنگل پاکستانی میتھمیٹیشین. آپ نے پنجوانی صاحب, فرید میں کہوں گا, فرید نے کہا کہ وی وانٹ اسکل بلڈنگ اینڈ مے بی اٹ از بیٹر ایٹ سم اسکلز دین ادرس. ہاں میں مانتا ہوں یہاں اگر آپ میڈیسن پڑھتے ہیں تو آغا خان میڈیکل یونیورسٹی بہت اچھی ہے, کچھ 1-2 اور یونیورسٹیاں ہوں گی. ہاں اگر آپ کو بزنس مینجمنٹ پڑھنی ہے تو IBA بہت اچھی یونیورسٹی ہے اس کے لیے, لمز بہت اچھی یونیورسٹی ہے جہاں آپ ہوتے ہیں. انجینئرنگ میں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس نے ذرا بھی کچھ کام کر کے دکھایا ہو, خواہ وہ نسٹ ہو, خواہ وہ GIK ہو, خواہ وہ کوئی سی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی. اب تو ان کی بھی بھرمار ہو گئی ہے. وہ پتہ کیا کام کرتے ہیں؟ They train you to become good managers. They train you as engineers to become managers, not to become competent engineers who can actually build structures, build computers, build electrical networks. Na us tarah ka kuch nahi. They become part of the sales group over there. اب اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے وہ پھر ہم بعد میں Fareed, if I may come to you about, آپ نے AI پہ بھی کافی لکھا بھی ہے, کام کیا ہے. ایک اور رنکل اس میں آنا شروع ہو گیا ہے, جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پروفیسر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, ہم ایسے پڑھائیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کو جائے, پرسنلائز ایجوکیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کا آپ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن پہ؟ بفور وی گو ٹو کہ بھئی ہمیں ان سارے ایریاز میں کرنا کیا ہوگا, اس پہ بھی آتے ہیں. پر واٹ ڈو یو تھنک the higher education of tomorrow is going to look like? میں اس میں ایک ایگزامپل آپ کو ضرور دے دوں کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک یونیورسٹی سیٹ اپ کر رہا تھا. مجھے موقع ملا تھوڑا سا 6 مہینے کے لیے, میں VC تھا اسی نئی یونیورسٹی کا جو لاہور میں سیٹ ہو رہی تھی. تو اس دوران میں مجھے ایک کال بھی آئی باہر سے کسی کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا AI ایجنٹ ہے, اس کا نام انہوں نے آرتھر رکھا ہوا تھا. وہ آرتھر ایجنٹ ہے جو آپ نے سارا کام اپنے پروفیسروں سے کروانا ہے نا, کورس بنوانے کا, اسائنمنٹس بنوانے کا, گریڈنگ کا, فلانا فلانا فلانا, وہ ہم آپ کو آرتھر کے ذریعے 5-10 منٹ میں کروا دیتے ہیں. تو جو یونیورسٹی آپ نے 50 پروفیسروں سے چلانی ہے وہ آپ 4-5 پروفیسروں اور باقی کچھ ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. So rethink, reconceive education, university completely differently. Don't think کہ بھئی ٹیچروں کا رول کیا ہوگا, بلکہ think کہ ٹیچر کی ضرورت بھی ہے یا نہیں, and what is a university of the future, what will it look like. So میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ you've been thinking a lot about it, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. تو AI سے پہلے اگر ایک چیز اور میں کہہ دوں, جو پبلیکیشن کی ابھی بات ہوئی, that has become a commercial industry. تو جب آپ نے کہا کہ جی you have to publish these many papers, کہیں بھی کر دیں تاکہ آپ کی پروموشن ہو, تو پھر سپلائی بھی آ گئی ساتھ میں. عجیب عجیب جرنلز بھی کریٹ ہو گئے اراؤنڈ دا ورلڈ کہ جہاں لوگ پبلش کرتے ہیں, اینڈ اٹ ہیز بیکم این انڈسٹری. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ایون اچھی یونیورسٹیز میں جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو who directs the research? It's rarely the faculty who can come up with some ideas and say کہ جو this is what I want to work. وہ کچھ فنڈرز ہیں, انٹرنیشنل فنڈرز ہیں یا HEC کچھ تھوڑا بہت فنڈ کرتی ہے. Those funders usually decide کہ these are important topics, اور وہ اس میں کال کرتے ہیں, اینڈ دین ایوری بڈی ویدر آپ کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے اگر. سو اٹس دا منی دیٹ از ڈائریکٹنگ نالج. That is, I think we have to consider that.
اور دوسری چیز اس کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آئی سی ان مینی یونیورسٹیز, تھوڑی بہت ہماری یونیورسٹی میں بھی, کہ پیپل آر سو بزی ان سمپلی رائٹنگ پرپوزلس اینڈ ڈوئنگ ون پروجیکٹ آفٹر دی اندر, کہ جو آپ کو تھوڑا لیجر ٹائم چاہیے ٹو ڈو ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ, ٹو ریفلیکٹ, ٹو آسک کویسچنس, وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے. In a way, it's also a deflection from the core work of higher education to be a place of critical thinking in a society, place of resistance, place of questioning. اس کے لیے اب آپ کے پاس پروفیسرس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. جب 32 PhD اسٹوڈنٹس ہوں گے تو کس چیز کا ٹائم ہوگا. So I think these are also other problems. AI, it is perhaps too early to make the final judgment, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں, کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو, صرف اے آئی نہیں, اٹ آپریٹس ان ایکو سسٹم. آپ کراچی میں گاڑی لے کے چلیں, سیم گاڑی ہونڈا ہو, ٹویوٹا ہو, یور ایکسپیرئنس آف دیٹ کار ول بی ویری ڈفرینٹ کمپیئر ٹو آپ اسلام آباد میں چلائیں یا آپ سویڈن میں وینکوور میں چلائیں, بیکاز دی انٹائر ایکو سسٹم شیپس دی آؤٹ کم آف اے ٹیکنالوجی. اے آئی کا بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ ہیز ونڈرفل کیپیسٹیز, اس میں کوئی شک نہیں. آپ اس کو یوز کریں, اٹ کین اسپیڈ اپ تھنگز, اٹ کین فائنڈ تھنگس فار یو, اٹ کین ایون ڈو سرٹن لیول آف ریزننگ, بٹ اٹ کین آلسو ڈسٹرائے دا ہیومن کیپیسٹی آف, جس کو ہم کہتے ہیں جستجو, کویسٹ, بیکاز آپ کو فنگر ٹپ سے چیزیں مل جاتی ہیں. اور جو ہمارے حالات ہیں اس میں تو ایسا ہی ہونا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے اس کو اسی لیے یوز کرنا ہے, ناٹ ٹو لرن اینڈ انگیج وتھ اٹ ایز پارٹنر, بٹ ایک ڈپینڈنسی کے ساتھ کہ جی اس کے تھرو کام کروا لیا, آپ کو جو سجیشن آیا وہ بھی ایسے ہی آیا. تو آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ تو اٹ وڈ بی اے ڈیزاسٹر, بیکاز اٹ وڈ ٹیک اوے دا ہیومن انٹلیکچوئل لیبر, جیسے انڈسٹریل ریولوشن میں فزیکل لیبر مشینوں کے پاس چلا گیا. دیٹس ون ایشو ود دیٹ, کہ انلیس ایک تھاٹ آؤٹ پروسیس ہو, آپ کی ٹیچنگ, اسیسمنٹ اور ویزیبل لرننگ پر فوکس کر کے یو کین انٹیگریٹ اے آئی ویری ویل, جو ابھی مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. دی آئیڈیلز آف ہائر ایجوکیشن وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. بٹ ایک اور بھی ایشو, یو سی ہائر ایجوکیشن ہیز اے لنک ود دا اکانومی. ون آف اٹس ایمز از ٹو give capacity to earn and to work in the society. تو پہلے تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اے آئی سے بہت جابس جنریٹ ہو جائیں گی. اب بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں, بیکاز وی کین ایکچولی سی کہ اٹ از ٹیکنگ اوے مور جابس دین کریٹنگ نیو جابس. اور آئی فیل کہ بٹوین اے آئی اینڈ روبوٹکس دیر از ہارڈلی اینی ہیومن جاب جو یہ نہیں کر سکتا. اب یہاں جب آپ کمرشل انٹرسٹ لائیں, بیکاز اے آئی از یوزڈ also to reduce labor, to make billionaires into trillionaires, تو یہ جو کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے تو always the attempt would be کہ لوگوں کو, اب امیزن کی ایگزامپل لیں, ابھی اکتوبر 26 میں امیزن ڈکلیئرڈ 38% ہائر پروفٹ. جنوری 26 میں they are laying off 16,000 people, not because they are losing money but because they can save costs. تو جب کیپٹلزم میں لیئنگ آف پیپل از اے ورچو, اٹس ناٹ اے فلا, تو جب آپ کا یہ آپ کی ورچو ہے کہ یو ورک ود لیس اینڈ لیس پیپل, تو جو ہم پڑھاتے بھی ہیں جن لوگوں کو 10-15 سال کے بعد ویئر وڈ دے گو ان ٹرمز آف ارننگ منی. دیٹ از آلسو اے کویسچن جو ہائر ایجوکیشن میں ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر اچھی طرح سے پڑھا بھی لیا, بٹ اگر, اور اٹس ڈزنٹ ہیو ٹو بی 100% ایلیمینیشن آف جاب, آپ 30% بھی ایلیمینیٹ اگر کر دیں جابس کو تو اٹ ول بی اے ٹوٹل کیوس. سو آئی تھنک ہائر ایجوکیشن ول ہیو ٹو آسک دس کویسچن ایز ویل, اینڈ واٹ آر دا ویز ان وچ وی کین ریزسٹ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ اے آئی کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو وی کین ناٹ جسٹ تھنک آف اٹ ان ون سیکٹر لائک ہیلتھ اور ایجوکیشن, بیکاز ان لائک لیٹس سے اسٹیتھوسکوپ جو بہت اچھی انوینشن تھی, بٹ اٹ ڈنٹ چینج دا وے آئی ڈرائیو دا کار, اٹ ڈنٹ چینج ہاؤ آئی کوک, اٹ ڈنٹ چینج مینی ادر تھنگس. AI changes everything, and therefore whenever you think about AI in any sector, you must also ask the question, what is its total social impact,
وار پہ کیا امپیکٹ ہے, سرویلینس پہ کیا امپیکٹ ہے, جابس پہ کیا امپیکٹ ہے. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے پراپر ریگولیشن نہیں کی تو یہ جو ٹوٹل امپیکٹ انوائرمنٹ پہ ہر چیزوں پہ, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹرس بیکاز اٹ از موٹیویٹڈ پرائمریلی بائی کمرشل انٹرسٹ اینڈ ناٹ بائی انٹلیکچوئل انٹرسٹ. تو بینیفٹس ہوں گے لیکن دا کاسٹ وڈ آؤٹ وے. سو اٹ از ٹائم کہ ہائر ایجوکیشن شوڈ گیو اے سسٹمیٹک critical thought to AI and find ways to resist where it needs to be resisted and promote where it needs to be promoted. اچھا, بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر حود بھائی, ایک اور سوال آپ سے فرید, کہ یہ جو ڈبیٹ ہے بٹوین ہمیشہ سے پاکستان میں کہ جی ہمیں سائنسدان چاہیے یا ٹیکنالوجسٹ چاہیے یا ٹیکنالوجی کے لوگ چاہیے یا انجینئر چاہیے, ہمیں فلسفے کے, ہسٹری کے, فلانے لوگ پولیٹیکل سائنس کے یہ نہیں چاہیے یا یہ کم چاہیے. یہ ڈبیٹ ہمیشہ سے رہی, بڑا باعث بھی رہا ہے HEC کی فنڈنگ میں اباؤٹ سائنس اینڈ نان سائنس اور یہ وہ. اور اب کچھ ایسے ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ کچھ یونیورسٹیوں کو ڈپارٹمنٹس بند کرنے پڑے, تو ظاہر ہے وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو رہے ہیں جہاں پہ بچے جا بھی نہیں رہے شاید ایڈمیشن لینے, اور جہاں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی آگے جابس نہیں ہیں. تو اس بیلنس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کا آپ نے جو مقاصد بتائے اس میں سوچنا, کریٹیکل ہونا اور کریٹیکل ایک سٹانس بھی لینا, تو اس کے لیے تو سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز اور لٹریچر کی بہت ضرورت ہوگی پھر, اور تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے بیفور وی گو بیک ٹو. So here I will go back to the relationship between higher education and the state. تو جب آپ کی اسٹیٹ بیسکلی اتھارٹیرین اینڈ ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز رکھتی ہوگی تو اٹ کین ناٹ الاؤ فار ڈسینٹ, اٹ کین ناٹ الاؤ فار کرٹیک. تو یہ جو سبجیکٹس جن کا آپ نے ذکر کیا, سوشل سائنس, پولیٹیکل سائنس, اینتھروپولوجی, فلاسفی, یہ تو کویسچننگ سکھاتی ہے نا. سب سے بڑا ماڈل آپ کے پاس سوکریٹیز کا ہے, اور وی کین آلسو سی دا کاسٹ دیٹ ہی ہیڈ ٹو پے. تو یہ تو اسٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتی ہے, اس لیے وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیز میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایونٹ اناؤنس کرتے ہیں وچ از آن سم امپورٹنٹ ایشو, اے کویسچننگ ایشو, پھر فون آ جاتا ہے کہ جی یہ کیا بند کر, لاسٹ منٹ بھی ایونٹس بہت دفعہ بند کرنے پڑے. تو ایک تو اس کی پولیٹیکل ریزن ہے کہ آپ اسپیس نہیں دیتے ہیں کہ جہاں پر. دوسری ریزن یہ ہے کہ یونیورسٹیز ہیو بین اسٹاروڈ آف منی. پچھلے 40 سالوں میں خاص طور پہ جو پبلک فنڈنگ تھی پاکستان میں آئی بہت, لیکن مس ڈائریکٹڈ ہو گئی. لیکن جن جگہوں پر تھی, اگر میں انگلینڈ کا ایگزامپل ہوں, تو وہاں پر آہستہ آہستہ اسپیشلی 2008 کے کرائسس کے بعد اتنی کم ہوئی کہ یونیورسٹیز ور فورسڈ ٹو فائنڈ دیئر اون ریسورسز ٹو سروائیو. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ریسورس آئدر واز بگ ریسرچ فنڈنگ یا اسٹوڈنٹ فیس. سو دے ہیڈ ٹو دین اٹریکٹ اسٹوڈنٹس اینڈ دے ہیڈ ٹو دین پروموٹ دوز ایریاز کہ جہاں پر وہ جابس شو کر سکیں کہ جی آپ یہ کریں. تو آپ دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیز نے سیٹلائٹ کیمپسز بنائے ہوئے ہیں, دبئی میں, ابو ظہبی میں, پاکستان میں بھی, کوالالمپور میں. وہاں بھی آپ دیکھیں تو موسٹلی جو کیمپسز انہوں نے بنائے وہ MBA کے بنائے ہوئے ہیں یا وہ کمیونیکیشنز اور اس قسم کی ساری, جس میں وہ کہتے ہیں جی گلوبل مارکیٹ میں آپ کی اسپیس ہو جائے گی. وہاں بھی دیکھیں نہ وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں نہ لٹریچر پڑھاتے ہیں. تو بوتھ فار اکنامک ریزن اینڈ پولیٹیکل ریزن یہ جو سائڈ آف ہائر ایجوکیشن ہے, جو ٹرولی میکس ہائر ایجوکیشن ہائر, وہ سفر کرتی ہے. اور جب تک یہ بڑی چیزوں کو ہم ٹیکل نہیں کر سکیں گے, مجھے لگتا ہے ہائر ایجوکیشن اسی اسٹرگل میں پھنسی رہے گی. ڈاکٹر حود بھائی آپ کے پاس واپس. اب تھوڑا سا جہاں ہم ہیں اس کی بات ہو گئی, ہم نے جو ہم جانا چاہتے ہیں اس کا تھوڑا سا سناریو بتائیے کہ کہاں جانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. سب سے جو بنیادی سوال ہے اس کی طرف ہمیں پہلے لوٹنا چاہیے نا, کہ ایک یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے, اس میں اساتذہ کیا چاہتے ہیں, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک یونیورسٹی علمیت کے بارے میں ہے. اٹ از اباؤٹ اسکالرشپ. جہاں اسکالرشپ نہیں ہوگی وہاں آپ کو ایک خالی بلڈنگ ملے گی. جہاں اسٹوڈنٹس علم کے طلبگار نہیں ہوں گے وہاں آپ کو ٹھیلوں کی ایک مارکیٹ ملے گی جہاں ڈگریاں دی جاتی ہیں.
ایک یونیورسٹی کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کے پروفیسران میں علم کی طلب ہو، اس کی خواہش ہو، اس سے پیار ہو. اور میں نے اپنے 50 سال گزارے ہیں 3 مختلف یونیورسٹیوں میں. قائد اعظم یونیورسٹی جہاں میں نے کوئی 37 سال پڑھایا، 2 سال لمز میں پڑھایا، ادھر سے انہوں نے نکال دیا. 8 سال میں نے ایف سی کالج میں پڑھایا جہاں سے انہوں نے آخر مجھے نکال دیا. کہیں بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ماں سوائے چند افراد کے، چند پروفیسران کے، باقی سارے نوکری کرتے ہیں. وہ تنخواہ لینے کے لیے وہاں اس شعبے میں آئے ہیں. علم کے پیاسے، علم سے محبت کرنے والے آپ کو شاذ و نادر ملیں گے. اور یہی بات میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. اور جو ایکیڈیمک کلچر میں نے اور ملکوں میں دیکھا، جو امریکہ میں خاص طور پہ ہارورڈ MIT میں دیکھا، اس کے نزدیک بھی کوئی چیز یہاں ڈیولپ نہیں ہو پائی ہے. مگر میں نے یہ انڈیا میں دیکھا، ایران میں دیکھا. So we have to change the culture before we can say کہ یہ پیوند کاری ادھر کرو، یہ پیوند کاری ادھر کرو. اچھا، اب چلیے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے کیا جائے، اور ڈاکٹر فرید پنجوانی نے کہا کہ اب یہ AI جو آنے والا ہے اس میں بڑے خطرات ہیں اور AI پہ نظر ثانی کی جائے وغیرہ. ٹھیک ہے، اور ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. مگر اگر مجھے کوئی امید نظر آتی ہے تو وہ صرف اسی رستے سے، کیونکہ میں جہاں جہاں رہا ہوں میں نے کبھی علمی بحث پروفیسران کے بیچ میں نہیں سنی ہے. آپ ان کے گھروں میں جائیں، آپ کو کوئی کتابیں نہیں ملیں گی، آپ کو بہت بڑے پلازما اسکرین ملیں گے، آپ کو بڑی بہترین گاڑیاں دکھائی دیں گی جو ان کے ڈرائیو وے میں کھڑی ہیں. بٹ دے ڈونٹ ریڈ بکس، دے ہیو نو انٹرسٹ ان بکس. جو ہمارے گولڈ میڈلسٹ لے کر جو نکلتے ہیں یونیورسٹیوں سے، میں نے ایک سے پوچھا کہ آخری کتاب تم نے کب پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ کتاب اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، not one. تو this is something that is generational, cannot be changed by small things here and there. Nevertheless, because we are talking of AI, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے دن جو اب گزر رہے ہیں AI کے آنے کے بعد، بڑے میں AI سے پوری طرح سے انگیجڈ ہوں، اور اتنا مجھے مزہ آتا، اور اتنی میری لڑائیاں ہوتی ہے AI کے ساتھ فزکس اور میتھمیٹکس کے شعبے میں، کیونکہ میں اس کو ٹف پرابلمز دیتا ہوں، وہ اس کے جواب دیتا ہے. وہ بعض دفعہ غلط ہیں، بعض دفعہ صحیح ہے، کچھ اس میں ایک نئی شاخ بھی مجھے کبھی دکھائی دیتی ہے. پرومپٹس اس کے اتنے اچھے ہوتے ہیں. اچھا، جب میں سوشل سائنس کی طرف جاتا ہوں ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. اب ایک بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف اب تک اشارہ بھی نہیں ہوا، فرید نے کسی حد تک کیا، which is academic freedom. ایک یونیورسٹی تبھی پنپ سکتی ہے جب وہاں ذہن کو آزاد قرار دیا جائے، جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم بول سکتے ہو، جہاں تم سوچ سکتے ہو، جہاں تم خیالات کا اظہار کر سکتے ہو. اگر اس کے اوپر قدغنیں لگائی جائیں جیسا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہیں، تو پھر آپ کو بلڈنگیں دکھائی دیں گی، ڈگریاں ملیں گی، لیکن سوچ آگے نہیں بڑھے گی. خواتین حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تاریخ جو پاکستان سٹڈیز میں پڑھائی جاتی ہے، جو ہماری کتابوں میں بند ہے، جو ہمارے سو کالڈ مورخ لکھتے ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے. مگر جب آپ سچی بات کرنے جاتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں، انتظامیہ سب سے پہلے آپ کو منع کرتی ہے. اگر آپ پھر بھی کچھ ہٹ کے بات کریں تو اسٹوڈنٹس آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی
पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जिसका मैंने जिक्र किया था, जो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ आप अगर कोई बात करते हैं, अगर लड़की लड़का साथ बैठते हैं, और ये सोशल बिहेवियर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उधर जमात इस्लामी के गुंडे आकर आपका सर फाड़ देते हैं। कोई ऐसा एकेडमिक नहीं सोशल साइंसेज में जो पंजाब यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहेगा, माँ सिवाय लम्स के, माँ सिवाय IBA के, माँ सिवाय हबीब यूनिवर्सिटी के। अगर आप किसी और जगह जाएं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ और मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, मुझे कभी ऑडिटोरियम नहीं देते, मुझे स्टूडेंट्स बुलाते, मैं खुद नहीं जाता, स्टूडेंट्स बुलाते, हम बाहर घास पर स्टडी सर्कल करते हैं। वो काम जो यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, जिसका बुनियादी मकसद होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के दिमागों में वुसअत पैदा की जाए, उसकी बजाय वो जेल खाने हैं। सन 1973 में मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, जब उसका नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था। और तो और देखिए, जो हालात आए गुजरे वो सब अपनी जगह पे, लेकिन जो उसकी शक्ल और सूरत अब बदली गई है, बिगाड़ी गई है। एक ज़माने में जो इंतहाई खूबसूरत यूनिवर्सिटी होती थी, खुली यूनिवर्सिटी, उधर घास, उधर पौधे, उधर दरख्त, अब आपको ऊंची ऊंची दीवारें, उन दीवारों के ऊपर खारदार तार दिखाई देंगे। डिपार्टमेंट्स के बीच में there are big rolls of barbed wire। और ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में नहीं, आप दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाकर देखें तो ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, जहां ख्यालात के इजहार के ऊपर कदगने हैं, पहरेदार बिठाए गए हैं। और इन यूनिवर्सिटियों का मकसद हरगिज ये नहीं है कि जहन को आज़ाद किया जाए, उसको खुराक मुहैया की जाए। इनका मकसद है माइंड कंट्रोल, मां सिवाय उसके और कुछ नहीं। वो पता नहीं किसने ये कहा था, मुझे याद नहीं है, पर कोट ये था कि भाई आई कैन गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर यू बट आई कांट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो वो वाले मसाइल तो बिल्कुल हैं। डॉक्टर पंजवानी, आखिरी सवाल, देन आई विल ओपन इट अप फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम एंड कमेंट्स फ्रॉम द फ्लोर। ये जो नेक्सस है कैपिटलिज्म या जो भी उसकी फॉर्म है इस वक्त, वो और एक अथॉरिटेरियन स्टेट, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स भी बहुत करते हैं, अच्छे चलते भी हैं, हमने देखा है, सिर्फ यहाँ नहीं कई ममालिक में। इसको रेजिस्ट किया जा सकता है, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल या क्या हो, वो स्पेस है भी, और अगर नहीं है तो फिर ये क्या हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ही चलेगा? ये फैज़ साहब ने भी कहा था ना कि ऐसे ही चलेगा। ओके, सो 3-4 क्विक पॉइंट्स। नंबर 1, बहुत सारे मसाइल जो हमारे हैं ना, अब वो ग्लोबल हो गए हैं। दे मैनी अदर कंट्रीज ऑल्सो फेस। किसी ने कहा आप भी हम जैसे ही निकले। आप जैसे। सो ये जो नैरोइंग स्पेस है हमारी, तो हमेशा से ही रही कि द क्रिटिकल थॉट। बट आप देखें इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी क्रिटिकल थॉट की जो बाउंड्रीज़ हैं वो अब क्वेश्चनेबल होती जा रही है। वी सॉ how the universities were treated and how the universities treated their own faculty and students who raised voices in the question of Israel and Palestine, जो हमने देखा। तो हर जगह जेल होती है, सिर्फ कोई छोटी जेल होती है, कोई बड़ी जेल होती है, लेकिन states are always prisons of one kind or the other। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन का ताल्लुक स्कूल से भी बहुत है। जब स्कूल सिस्टम्स जो हमारे हैं उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ा इशू है। यू विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू फाइंड अ कंट्री जहाँ हायर एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है और स्कूल सिस्टम बहुत बुरा है। दे आर नेसेसरी फॉर ईच अदर। अब वहाँ मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा,
I've said it in few places. ایک ورڈ 2 words ہمیں یوز کرنے چاہیے جو کافی جگہوں پہ ہیلپ کرتی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 3 نمبر دیتا ہوں. ایران کی بات کی, ایران with all its sanctions and everything has a literacy rate of 90%. Palestine with all its issues has a literacy rate of 97%. Cuba has a literacy rate of almost 100%, وہ انہوں نے 60s میں اچیو کر دیا. Because there was one thing that I would use, political will, کہ جی کرنا ہے, پڑھانا ہے بچوں کو. ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے ان ساری چیزوں کے روٹ کاز, اٹس ناٹ کہ پیسے نہیں ہیں, اٹس ناٹ کہ نالجبل لوگ نہیں ہیں, اٹس ناٹ کہ ایکسپرٹیز نہیں, یہ سب چیزیں ہیں. دیر آر سیکشنز آف آر ایلیٹس جن کے لیے ایجوکیشن یا تو ویلیو نہیں رکھتی یا ایکچولی تھریٹ ہے, دیر فور وہ کرتے ہی نہیں ہیں. ابھی اسلام آباد میں 2 سال پہلے یا پتہ نہیں 1 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی. 21st century میں وی ہیڈ ٹو ڈو اے کانفرنس which was arguing that Islam allows girls to be educated. Malala بھی اس میں آئی تھی. Can you imagine? مطلب this is the question we are asking in the 21st century. تو ہماری political will بہت uneven ہے. There are people like you all, ہم جو ہیں جو چاہتے ہیں, but there are segments they don't want. تو I think educational struggle has to be seen as a political struggle to create the space for the rights of people to think, to question. ایک آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو ہم اور بھی چیلنج فیس کر رہے ہیں, ایون بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو جائیں, یہ صرف ایک میں فٹ نوٹ کی طرف کہہ رہا ہوں, وہ ہے اٹینشن اسپین. دیٹ از جسٹ گوئنگ ڈاؤن. ریسرچ آفٹر ریسرچ از شوئنگ اس. ہم اپنی یونیورسٹی میں بھی دیکھتے ہیں, ہم نے ایک سمپوزیم کیا تھا 4-5 اچھی یونیورسٹیز کو بلا کے. ایوری بڈی فیلز کہ اب بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے, چاہے وہ اسکرین ہو چاہے وہ کتاب ہو, اس پہ 10-15-20 منٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے دھیان سے پڑھ سکیں. اینڈ آئی تھنک اف وی لوز اٹینشن اسپین وی لوز اے لاٹ آف تھنگس, بیکاز اس کے بغیر کسی بھی فیلڈ میں ایکسلنس بہت مشکل ہوتی ہے. سو وی نیڈ ٹو کنسیڈر آل آف دیز. تھینک یو. میں پھر اس بات پر آتا ہوں کہ بغیر آزادی فکر کے اور مذہبی منافرت کو ترک کیے بغیر ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور میں فزکس کی مثال دیتا ہوں. ایک ہی شخص ہے پاکستان میں تھا, فوت ہو گیا, جس کو دنیا جانتی ہے سائنس کے میدان میں, اور وہ ہے عبدالسلام, نوبیل پرائز یافتہ, دنیا جہاں میں مشہور. ہماری یونیورسٹی میں جب وہ آنا چاہتے تھے 1981 میں 1980 میں 79 میں ان کو نوبیل پرائز ملا, تو جماعت اسلامی کے لونڈوں نے کہا کہ اگر یہ آئے گا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. عبدالسلام has never visited any Pakistani institution after 1974. آج بھی آپ اس کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ احمدی ہے. اور یہ صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے, ہم نے ہر دوسرے کو بھگا دیا ہے پاکستان سے جو انتہائی قابل تھے. ان میں کرسچنز ہیں, ان میں ہندوز ہیں, ان میں ایک آدھ سکھ بھی. لیکن جب تک ہم اس دلدل سے اپنے آپ کو نہیں نکالتے, جب تک ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم سب برابر کے پاکستانی ہیں, اور سائنسی معاملات میں, پروفیشنل معاملات میں ہم اپنے مذہبی تعصبات کو کم نہیں کرتے, ترک شاید نہ کر سکیں لیکن کم نہیں کرتے, تو اس وقت تک کوئی بڑھنے کی امید نہیں ہے. سو دا اسٹرگل از فار اے مور ایکویٹیبل پاکستان, a Pakistan which is free from religious prejudice. دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. میں اب جا رہا ہوں سوالات کی طرف. صرف ایک چیز میں کہوں گا, فرید نے اس کا ذکر کیا, ریسرچ اب آنی کافی شروع ہو گئی ہے کہ پہلی دفعہ اکراس جنریشنز, اب تک یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایوری سبسیکوینٹ جنریشن بومرز کے بعد سے ایکس وائی زیڈ is in some ways, whatever is your metric for that, smarter than the previous one. They were more exposed, they had more opportunity, etc. etc. لیکن جو 2010-12 کے بعد سے ریسرچ آنی شروع ہوئی ہے,
اس میں اٹینشن سپینز اور ان وجوہات کی وجہ سے they are seeing either a plateauing or actually going down of this, which has been very concerning. اور اسی وجہ سے بہت سارے ممالک نے اب سوشل میڈیا پہ ٹیکنالوجی ان سکولز وغیرہ پہ قدغن لگانے اور زیادہ سوچنا شروع کیا ہے. سو وہ بالکل ایک بہت بڑا فیکٹر K-12 میں بھی اب کافی زیادہ شروع. سو اب آپ کے سوالات پلیز ہاتھ کھڑا کیجیے, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیجیے گا. میرا خیال ہے ہم 3-4 سوال لے کے پھر ایک راؤنڈ کر لیں اگر اجازت ہو. جی بسم اللہ. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر خلیل ہے, میں خضدار سے تعلق رکھتا ہوں. سر آپ نے منہ کے قریب کر لیجیے گا, آواز تھوڑی کم ہے. ہاں, 2-3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ واقعی ہماری تعلیم میں جو ہائر ایجوکیشن میں وہ ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے. ایک جو ہے اپنا مذہب ڈسکریمنیشن, اور دوسرا سب سے بڑا جو ہے نا وہ کرپشن ہے. اور کرپشن پر آپ نے شاید بات نہیں کی, باقی چیزیں آپ نے جو ہے نا کی. تو جب تک کرپشن ختم نہیں ہوتی اچھا ہمیں وی سی نہیں ملے گا, اچھے ہمیں استاد نہیں ملیں گے, اچھی یونیورسٹی نہیں بن سکتی. تو ایک مرتبہ بجلی کا بحران تھا اور ایک سیمینار ہوا, غالباً آپ بھی اس میں تھے. تو ہمارا ایک بڑا آدمی تھا, بڑا آدمی کا مطلب آج سمجھتے ہیں آپ, وہ آیا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ جن کو پکڑ کے لاؤ ہم اس کو پکڑ کے وہ رکھیں گے اور اسے ہم بجلی بنائیں گے. تو ایسے جب چیزیں ہوتی تو یونیورسٹی کم کرتے. تو سب سے پہلے آپ کرپشن پر مہربانی کر کے کنٹرول کریں. جی میں آ رہا ہوں جی آپ کی طرف. ہاں جی. ہیلو, السلام. ڈاکٹر حسین مری فرام یونیورسٹی آف لوریلائی بلوچستان. میں نے ایک رائٹنگ کہیں پڑھا تھا, ایگزیکٹلی رائٹر نیم تو مجھے شاید صحیح پرناؤنس نہ ہو, اس پہ ڈی کالونائزنگ دا یونیورسٹی. آئی تھنک ڈاکٹر پرویز عود بھائی شاید بہتر جانتے ہوں گے. تو وہ اس میں کہیں کچھ اس طرح بھی ہے کہ وہ جو تعلق تھا علم, یونیورسٹی, استاد اور اسٹوڈنٹ, وہ ٹوٹ گیا. علم کوموڈیٹی بنا, یونیورسٹی دکان بنے, استاد دکاندار بنا اور شاگرد کسٹمر بنا. پہلے تو میرا یہ سوال ہے, اس تعلق کو کیا ہم دوبارہ جوڑ سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ نمبر 1. نمبر 2, ابھی جو HEC کی پالیسی آئی ہے 2025, مجھے ایسا لگتا ہے ہم انگلش کالونائزیشن سے زیادہ عربک کالونائزڈ ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیز 2 points؟ تھینک یو. بہت شکریہ. ادھر لے آئیے گا. ہاں جی پلیز. My question is to Dr. Hoodboy. Dr. Hoodboy, I just wanted to ask you, is there any school or university, higher or lower, that has critical thinking as a mandatory subject? I mean, you can have a very simple book like Carl Sagan's The Demon-Haunted World. If you just have it, I think 80% of the people would be clearer. میں آپ کو بتایا تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی یونیورسٹی ہے جو کریٹیکل تھنکنگ ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھاتی ہے. No, as a absolutely mandatory subject, school or university. ٹھیک ٹھیک. آپ کے ساتھ جی جی جی. السلام علیکم جناب, میرا نام علی سیدین ہے, میں ہیڈ ماسٹر ہوں کراچی میں. آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی. میں ڈاکٹر پرویز عودبھائی کی جنریشن سے ہی تعلق رکھتا ہوں, تو آئی شیئر دا فرسٹریشن آف دس سیکورٹی ورسز فریڈم. یہ ہم پچھلے کئی سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. بٹ ہم اس بائنری سے آگے کیا نکل سکتے ہیں آپ کی اجازت سے, اور اس کی نوانسز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں the example, the obvious example is China, where it is a security state, اور وہاں پہ بھی ایجوکیشن بجٹس بڑھے تو پاکستان میں بھی ایجوکیشن بجٹس بڑھے. تو within that security paradigm, how come we were not able to progress? بالکل ٹھیک. سو یہاں اگر ہم رک جائیں اور ڈاکٹر صاحب پہ آپ سے شروع کر لیں. ٹھیک. تو ہاں, کرپشن بہت بڑا معاملہ ہے, اور جو مارکس دیے جاتے ہیں کلاس روم میں, مثال کے طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کا کس گروہ کے ساتھ تعلق ہے, وہ دوستوں میں سے ہے یا دشمنوں میں سے ہے, اس حساب سے لڑکیوں کے لیے الگ پیمانے ہوتے ہیں, لڑکوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. دیٹ از ایکیڈیمک کرپشن. جہاں ایکیڈیمک نارمز نہ ہو تو ایسا تو ہوگا. دوسرا سوال تھا کہ اچھا میں چائنا والا لیتا ہوں. بالکل اتھارٹیرین سٹیٹ ہے چائنا, لیکن چائنا کو پتہ ہے
कि जो बुनियाद है उसकी तरक्की की वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग है। चाइना सोशल साइंसेज में कोई ख़ास नहीं है। सोशल साइंसेज के लिए आपको हार्वर्ड जाना पड़ेगा। हार्वर्ड जो एक खुली यूनिवर्सिटी थी ट्रंप के आने से पहले, अब कमी आ गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। क्या क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई जा सकती है? नहीं, वो अमलन दिखाई जा सकती है। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है तो टीचर का और प्रोफेसर का रोल बिल्कुल बदलने वाला है। पहले तो वो जाकर बोर्ड पर लिखता था या लिखती थी, अब उसकी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि इतना अच्छा मवाद आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है। द बेस्ट लेक्चर्स इन द वर्ल्ड that you can possibly have, animated, YouTube, then entire books, entire difficult subjects। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो मेरी इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट हुई है AI से, वो मेरे कॉलीग्स कभी नहीं कर सकते थे। आई एम लर्निंग बाय द डे। मैं तुर्बत गया हुआ था 6 महीने पहले, और एक पब्लिक लेक्चर था मेरा वहाँ पर, और एक बच्चा वहाँ से उठा और उसने एक सवाल किया मुझसे, फिजिक्स का सवाल किया। मैंने कहा तुम बाद में आ जाओ। बाद में मैं उससे मिला, आई वॉज थ्रिल्ड। वो हमारे प्रोफेसरों से ज़्यादा जानता है फिजिक्स। कैसे सीखा? फ्रॉम द इंटरनेट। अब वो ज़रिया खुल गया है। So we need to be very optimistic that the best parts of Pakistani children of our population can be nourished and nurtured, and critical thinking will come from there, not from their teachers. और जो एक चौथा सवाल था, that was HEC policy। पॉलिसी जो भी बनाए, HEC doesn't matter। जो क्लासरूम में होता है उसका HEC को खबर ही नहीं, खबर हो भी नहीं सकती। एक वो क्रिटिकल थिंकिंग में मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि जी ये ओ लेवल्स या ए लेवल्स में कम से कम, ओ लेवल्स में सब्जेक्ट इंग्लैंड में भी इंट्रोड्यूस हुआ क्रिटिकल थिंकिंग एज अ सब्जेक्ट, बट द एविडेंस ऑन इट इज़ वेरी वेरी मिक्स्ड कि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाने के लिए यू स्टिल नीड सब्जेक्ट मैटर। वो आप फिज़िक्स से लेते हैं या आप केमिस्ट्री, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो। तो ए लेवल्स में तो नहीं है, लेकिन IB में, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में आपको ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मिलने का वो मिलने का ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन उसके ना सो हाउ डू यू टीच इट इज स्टिल वेरी मच अ क्वेश्चन कि इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी सब्जेक्ट एज अ वे ऑफ डूइंग एंड बीइंग। दैट माइट बी बेटर देन इंट्रोड्यूसिंग इट एज अ सब्जेक्ट ऑन इट्स ओन, जो कि वो लॉजिक वगैरह में बड़े आराम से कवर हो जाता है। बट हैविंग सेड, फरीद आपने वो एक दो सवाल जो अभी बहुत क्विकली दो चीज़ें। यू सी, ये जो वर्ड हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, इसको भी ज़रा देखना होगा, बिकॉज देयर इज़ नो वन टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, देयर आर डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। देयर इज़ अ लिबरल ट्रेडिशन विच इज़ बेसिकली अबाउट कि आप सोर्सेज को चेक करें और फेक न्यूज़ पे जो बातें होती हैं। But there is a Marxist tradition of critical thinking which is about analyzing power structures. वो आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी, and I think that really is the critical thinking जो चाहिए होती है। वो अलग से नहीं पढ़ाई जा सकती, वो आप integrated way में ही demonstrate करते हैं। AI पर I'll just make one comment। देखें, one has to distinguish between individual benefits and societal issues. There is absolutely no doubt कि इंडिविजुअल और सेक्टर बेस्ड बहुत बेनिफिट्स AI के। हम मेडिसिन में AKU के अंदर तो बहुत इस पर काम हो रहा है। सो दैट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी ऑन द सोसाइटी। ये दो चीज़ें अलग हैं। अगर वो इंडिविजुअल बहुत अच्छा पढ़ ले, लेकिन उसके बाद उसको कहीं पर उसको अप्लाई ना कर सके, क्योंकि सारी जॉब्स रोबोट्स एंड AI ले लें, तो उस बंदे ने फिर फ्रस्ट्रेट होना है। तो सोसाइटी के अंदर आपको दो लेवल पे सवाल पूछने चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी का, कि इंडिविजुअल बेनिफिट है मगर कलेक्टिवली डायरेक्शन कैसी। अगर AI अल्टीमेटली सर्वेलियंस स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर दे, AI अथॉरिटेरियन स्टेट्स को और डेमोक्रेसी को
मजबूत ना कर सके तो यू विल एंड अप इन अ प्रिजन. That is, and a plutocracy जिसको कहते हैं कि few billionaires and trillionaires will govern the society because they will govern the AI ultimately. तो इस दो लेवल पे चाहिए. It's a wonderful force. It's a great individual level पे भी और collective level पे भी. लेकिन societal level is a different level जिस पे इसका question करना ज़रूरी है. Please. So now it's my pleasure to thank the two guests. Can I ask one question, और please? बहुत माजरत one? टाइम No. हो गया. नहीं, अगर एक होगा तो फिर और लोगों के भी हाथ मौजूद हैं. बहुत बहुत माजरत, टाइम हो गया है. मेहमान दोनों यहीं मौजूद हैं. आप प्लीज़ आके ज़रूर इनसे मिलिए, सवाल कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर. La din din da, din din da, dina di dina, dina di dina, din din dina, dina katta da dina, din din da, din din da, dina katta da dina.